انیشل کنسلٹیشن میری خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور جیل اتھارٹی سے بھی ہم نے گفتگو کر دی تھی اور اجازت ہمیں ملی تھی 2-3 دن کی میٹنگز کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ 2 اور دنوں کی کنسلٹیشن میں ہمارا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور 2-3 دن کے بعد ہم فائنل انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اناؤنسمنٹ ہے وہ ہم کریں گے. آج کا جو پروسیس تھا انیشل وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک بات صرف آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, الیکشن ایک بہت بڑا اہم پروسیس ہے. اس پروسیس میں سارے پارٹیز اور ورکر, سپورٹر اور کینڈیڈیٹ کا فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا بہت لازم ہے. جس طریقے سے ہمارے 90% کینڈیڈیٹس کی ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہوں نے نامینیشن فارم ریجیکٹ کر لیے اور الیکشن کمیشن نے بر وقت اپنے ROs کو ایسے احکامات نہیں دیے تھے تاکہ وہ ان کی ٹریننگ ہو کہ وہ میک شور کرے کہ ان کے راستے میں آنے والے لوگوں کو روکا نہ جائے, ان کے راستے میں آنے والے دفتر تک رسائی میں کسی کو شکایت نہ ہو, اس کے دفتر کی رسائی میں کسی کو رکاوٹ نہ ہو. یہ کئی بھی متعلقہ RO نے صحیح احکامات نہیں پاس کیے کہ وہ میک شور ہو کہ ان کے سامنے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہے وہ پیش ہو. جس طریقے سے ہمارے 90% ایک کے بعد دوسرے نامینیشن فارم ریجیکٹ کر لیے, ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو اسی طریقے سے ہمارے مخالفین ون آفٹر ادر انشاءاللہ 90% ڈیفیٹ ہوں گے اور جیت صرف PTI کی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. سپریم کورٹ نے آج اچھی آبزرویشن دی ہے. ایک یہ کہ الیکشن انشاءاللہ بر وقت ہوں گے اور وہ لوگ جو یہ ہتھ کنڈے کر رہے ہیں وہ شاید کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ سپریم کورٹ کروائے گی اور سپریم کورٹ بر وقت کروائے گی. ہمیں یہ امید ہے عدلیہ سے, اور عدلیہ سے ایک درخواست بھی ہے کہ اس وقت آپ ہی کا رول ہے, آپ ہی کا کریٹیکل رول ہے. ایک پارٹی کو اگر سنگل آؤٹ کر کے اس پروسیس سے نکالا جائے گا تو جمہوریت ڈیلیل ہوگی, پارلیمان کمزور ہوگا اور اکانومی ڈوب جائے گی. اس کے گارڈ کرنا سپریم کورٹ اور عدلیہ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں گے. یہ بتائیے گا کہ پچھلے کئی دنوں سے آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ PTI الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی. نہیں کرے. دوسرا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کا کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے لیے ٹکٹ کا, تو اس پہ خان صاحب سے مشاورت بھی ہے, انہوں نے اس باتوں کی توثیق کی ہے. دیکھیں, میں نے جو بھی بات کی ہے اسپیشلی اس بات کی کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے, تو یہ خان صاحب کی مشاورت سے اور خان صاحب کی انسٹرکشن پہ میں نے بات کی ہے اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے بات کی ہے. اور دوسری جو بوائے کاٹ یہ ہے کہ ہم کسی صورت بوائے کاٹ نہیں کریں گے. وہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں, موقع ہم ان کو جو ہے فیلڈ ہم ان کو اکیلے کھیلنے نہیں دیں گے. ہمارے ابھی بھی کینڈیڈیٹ ہے, ہاں انڈر 18-19 ٹیم کے ساتھ بھی لڑیں گے, لیکن ہم لڑیں گے. جس طریقے سے ایک بندے کو, ایک لیڈر کو جو ڈسکوالیفائڈ فار لائف تھا اس کو پرائم منسٹر فار لائف بنایا جا رہا ہے, ہم ان کا راستہ انشاءاللہ تعالیٰ روکیں گے, آئین اور قانون کے مطابق اس کا راستہ روکیں گے. دوسرا یہ کہ جو آپ کے کاغذات نامزد کی جن امیدواروں کے مسترد ہوئے ہیں وہ اب چونکہ اپیلوں میں جا رہے ہیں لیکن عدالتوں کے باہر ایک خوف ہراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ دیکھیں, ہم سپریم کورٹ میں ایک درخواست دے چکے ہیں اور جو کل سپریم کورٹ میں لگی ہوگی وہ کنٹیمپٹ والی ہے. وہ ہم نے عدلیہ سے یہی ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کریں. لیول پلینگ فیلڈ کوئی اور چیز نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ آپ کو فری ایکسیس دے دے بغیر روک ٹوک کے آپ پروسیس میں شامل ہو. یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے, انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے, اور وہ پروسیس تو ابھی آنا ہے. لیکن اگر میں آپ کو راستے پہ روکوں, آپ سے ڈاکومنٹس لے لوں, آپ کو اجازت نہیں دے دوں, آپ کے پروپوزر کو دیکھوں, تو یہ تو بالکل اللیگل کام ہے. لیکن اس مرتبہ تو اللیگل سے بھی بڑھ کر اللیگل کام ہوا کہ سرعام لوگوں کو روکا گیا, ان کو مارا گیا, ان کو ہاتھ ڈالا گیا, ان کو ڈائیورٹ کیا گیا. تو یہ تو پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس اب لا کو ڈائیورٹ کرنے کے مترادف ہے. یہ مس یوز آف اتھارٹی اور مس یوز آف پاور ہے. یہ انفیکٹ کرمنل عمل ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایسے روکیں گے. مولانا فضل الرحمان نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہوں گے, اگر ایک مہینہ آگے بھی ہوتا ہے الیکشن, اس پر آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کوئی پورے پاکستان کی پارٹی نہیں ہے. اس کی زیادہ تر نمائندگی KPK میں رہی ہے اور کچھ وہ سیٹ لیتے رہتے ہیں بلوچستان میں. آپ نے کبھی ان کی سیٹیں نہ پنجاب میں دیکھی ہوگی, نہ کبھی آپ نے سندھ دیکھی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ واحد پارٹی ہے جو کہہ رہی کہ الیکشن نہ ہو. سپریم کورٹ کا بھی کہنا ہے, دیکھو آلموسٹ 1 سال ہو گیا کہ 2 حکومتیں, تو ویسے بھی جو ٹیکر سطح پہ وہ کب کے
آلموسٹ ختم سمجھو آئینی طور پہ ہمارا کوئی موقف نہیں ہے کہ الیکشن کسی بھی صورت ڈیلے ہو. سارے سیکیورٹی انتظامات ہونے چاہیے. اللہ نہ کرے اس میں کوئی دنگا فساد ہو, کوئی افراتفری ہو, اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی مخالفین کامیاب ہو جائے اور پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کوئی حملے ہوں یا ان کے ورکر سپورٹروں پہ حملے ہوں. ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے الیکشن خوش اسلوبی سے ہو, پرامن طریقے سے ہو, لیکن ہو ضرور اور ہو فری اینڈ فیئر اور ہو سب کی پارٹیسپیشن کے ساتھ. دیکھیں سسٹم پہ تو اعتماد ہمیں اگر نہیں بھی ہے تو ہمیں ہونا ہے ہر صورت, کیونکہ پروسیس سے ہم آؤٹ ہونا نہیں چاہتے. لیکن یہ آپ نے دو نظر دیکھنا ہے. فار انسٹنس اگر آپ اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے ایک کامن نشان سے لڑیں تو ہماری 227 سیٹیں جائیں گی اور ہمارے آپ کے دیکھو 859 وہ سیٹس ہیں اس پورے پاکستان میں. اس میں ہم تو سمجھتے ہیں 70% ہمارے پاس پاپولرٹی ہے, لیکن ہمارے پاس جو بھی پاپولرٹی آئیں گی اگر آپ یہ سارے سیٹیں کر لیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو ابھی تک آپ نے اجازت بنیاد رکھ لی ہے اس کی کرپشن کی, ابھی تو آپ نے بنیاد رکھی ہے پھر ہارس ٹریڈنگ کی. تو وہ حکومت جو ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں بن کے آتی ہے وہ آپ کو کیسے ڈیلیور کر جاتی ہے؟ آگے پھر سینٹ کا بھی ووٹ ہے, پھر سینٹ میں بھی سپریم کورٹ نے کیوں وہ انٹرٹین کر لیا تھا, ایک ریفرنس کیوں انٹرٹین کر دیا تھا؟ پہلے سارے کیسز میں سپریم کورٹ نے کیوں کہا تھا کہ اگر آپ نے عدالتوں کو استحکام دینا ہے, اگر آپ نے ملک کو استحکام دینا ہے تو آپ نے ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے. اور اسٹیبلٹی تب آ جائے گی جب حکومت اسٹیبل ہوگی, اور ہارس ٹریڈنگ سے بنی حکومت کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوگی. اس لیے ہماری استدعا ہے کہ ساری پارٹیسپیٹ کرے, وہ جو بھی لے لے اور یہ حق عوام کا ہے, وہ فیصلہ کرے انہیں ووٹ کس کو دینا ہے. پارٹی نشان کے حوالے سے بتائیے گا کہ پارٹی نشان جو ہے اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں پارٹی نشان کا فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے. ہم عدالت جا چکے تھے, عدالت نے آرڈر کیا ہے 9 تاریخ کو ہیئرنگ ہوگی. عدلیہ پشاور ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہیں, وہاں ایک جج اویلیبل ہے لیکن 2 جج نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ میں روٹین میں ریٹ پٹیشنز جو ہے وہ ڈی بی سنتی ہے. وہ جج صاحب نے اس دن بھی آرڈر کر لیا کہ دا فرسٹ اویلیبل ڈی بی کے سامنے یہ رکھ لیں. آج کی جو اسٹیٹمنٹ خبر ہمیں آئی ہے وہ وفاقی حکومت نے کہا کہ ہمارا اس کے سروکار نہیں ہے, صوبائی حکومت نے کہا کہ ہم اس میں پارٹی بننا نہیں چاہتے. لیکن اس دن جب ہماری ہیئرنگ ہوئی تھی تو دونوں حکومتیں آئی تھی اور بڑا فورسفلی انہوں نے ارگو کر لیا تھا فار وٹ ایور ریزن. اب اس مرتبہ ایک بات ضرور ہے, جب ہمارا تو شخانہ کا کیس چل رہا تھا تو نواز شریف صاحب کے وکیل کو انگیج کر کے الیکشن کمیشن لے آئی. آج جو پشاور ہائی کورٹ میں ہوا ہے تو جہانگیر ترین کا وکیل انگیج ہو کر کے آیا ہے. دیکھیں آپ الیکشن کمیشن ہے, آپ فری اینڈ فیئر رہے تو سب کے لیے بہتر ہے. یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. ہم آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں, ہم آپ سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. مہربانی کر کے ذمہ داری کا احساس کر لیں, سب کو لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کریں, سب کو ایک جیسا موقع ہونے دیں. اس پروسیس میں سے اگر آپ ٹیکنیکل طریقے سے لوگوں کو آؤٹ کریں گے تو یہ بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ عائد ہوگی. پھر الیکشن تو ہو جائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی آپ کو پریڈکٹ نہیں کر سکے گا. ہم دعائی کریں گے کہ اللہ کرے کہ ملک استحکام کی طرف بڑھے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اگر ہائی کورٹ ریسٹور کر لیکن نشان آپ کو نہیں ملتا تو کیا دوسرے نشان پہ آپ الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں اگر عدلیہ ریسٹور کرتی ہیں اور ہائی سپریم کورٹ بھی ہمیں ریفیوز کرتی ہیں, ہمیں آج بھی اگر وہ ایک کامن سمبل دے, ہمارا اجتماع صرف یہ کہ آپ ہمیں کامن سمبل دے تاکہ ہارس ٹریڈر رک جائے, فلور کراسنگ نہ ہو, اسٹیبل حکومت آئے, پارٹی جو آپ کی ورکر سپورٹر وہ آپ کے ووٹ سے بن کے آئے تاکہ وہ آپ کی ڈسپلن کی پابند ہو. جو بھی کامن سمبل ہمیں دیں ہم کنسیڈر کر کے لے سکتے ہیں, چاہے وہ بلہ ہو چاہے وہ بلے کے علاوہ ہو. اگر یہ بلہ فار وٹ ایور ریزن نہیں بھی دیتے اور عدلیہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم آپ کو اور نشان الاٹ کرتے ہیں, ہم کامن سمبل مانگ رہے ہیں اس لیے ہمیں وہ چاہیے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہمارے 227 ریزرو سیٹ پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے, کسی صورت ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا پیش خیمہ ہوگا. شکریہ. دیکھو کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے سوائے آج کی اسٹیٹمنٹ کے لاہور پشاور ہائی کورٹ میں ان کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. آپ نے دیکھا وہ امپارشل تو ہے نہیں. توڑے گا بیٹ قسم سے, فیض اللہ سے ہی بر کرے قسم سے. بیٹ توڑے گا تھوڑا آرام سے جمیل صاحب, بیٹ توڑے گا قسم سے. تو بولتا اسٹاپ کیا میں نے. دیکھ کتنا زور لگا کے مارا ہے. ختم تھا نہیں, ابھی 4 منٹ ڈالے گے باقی ہے.
नहीं 2 मिनट और है। झुक गया था।